اچھا جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. جی ہاں. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی الف لام جو ہے وہ اسمی، وہ الف لام جو اس میں موصول کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ الخالق سے مراد الذی خلق، جس نے پیدا کیا. المخلوق سے مراد الذی خلق، جسے پیدا کیا گیا. الفاتحۃ بمعنی التی فتحت. الفاتحۃ التی کیوں لائے؟ کیونکہ الفاتحہ کیا ہے؟ مؤنث آخر میں تا آ رہی ہے نا، گول تا آ رہی ہے. المفتوحۃ بمعنی التی فتحت، جس سے کھولا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں نوٹ الف لام اسمی صرف اس میں فاعل اور اس میں مفعول حدوثی پر ہی داخل ہوتا ہے، چنانچہ اس میں فاعل و مفعول ثبوتی اور صفت مشبہ پر آنے والا الف لام حرفی ہوگا. حدوثی سے مراد وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہے جس میں کوئی خاص زمانہ پایا جائے، جیسے داربن و مدروبن. ٹھیک ہے نا؟ حدوث اصل میں کس سے نکلا ہے؟ حادث سے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو حادث کیا چیز ہوتی ہے؟ ابھی تک آپ نے کچھ فقہ اور کچھ عقائد پڑھ لیے ہوں گے. حادث سے کیا مراد ہے؟ زمانہ. نہیں، زمانہ نہیں. حادث سے مراد وہ ہے جو پہلے نہ تھا بعد میں آیا ہو. جی، جو پہلے نہ تھا بعد میں آیا نا، یعنی جو عارضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی سے بنا ہے نا حادثہ. ہم کہتے ہیں نہیں حادثہ ہو گیا. تو اب مثال ہے کل کوئی حادثہ ہوا ہے، تو کیا پرسوں وہ حادثہ تھا؟ 4 دن پہلے وہ حادثہ تھا؟ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ایک چیز پہلے نہیں تھی موجود، بعد میں وہ وجود میں آئی، یا بعد میں اس کا وقوع جو ہے وہ ہوا، بعد میں وقوع پذیر ہوئی. تو حدوثی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے مراد وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہے جس میں کوئی خاص زمانہ پایا جائے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ جس چیز میں کوئی خاص زمانہ پایا جاتا ہے وہ اس زمانے سے ہی متعلق ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ اگر ہم کہیں جی ماضی میں تھی، تو اب وہ سمجھ لیں ختم ہو چکی. اگر حال میں ہے تو ماضی میں نہیں تھی، حال میں ہے تو مستقبل میں نہیں اس کا تعلق نہیں ہے، یا ضروری نہیں کہ تعلق ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب کوئی ایک خاص جی زمانہ پایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمیٹڈ ہو گئی نا، اس زمانے کے ساتھ خاص ہو گئی، سارے زمانوں کے لیے وہ عام نہ رہی. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ جیسے داربن مارنے والا، مضروبن جسے مارا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو الف لام اسمی ہے وہ صرف اس میں فاعل و مفعول حدوثی پر ہی داخل ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوگا اس میں؟ فاعل و مفعول ثبوتی سے مراد وہ اس میں فاعل و مفعول کے جس میں کسی ایک خاص زمانے کی تعیین نہ ہو، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مصطفیٰ و مجتبیٰ. کیا مطلب ہے مصطفیٰ مجتبیٰ کا؟ چنا گیا. ٹھیک ہے نا؟ چنے ہوئے، منتخب کردہ. تو اب کیا ہے؟ چنانچہ دارب پر الف لام اسمی اور المصطفیٰ یا المجتبیٰ پر حرفی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو حرفی کیا ہے؟ وہ ثبوتی ہوگا، یعنی اس کے اندر جو صفت ہے یا جو بھی اس کے یعنی سمجھ لے صفت ہی کہنا چاہیے بیان کی جا رہی ہے، وہ کسی خاص زمانے سے متعلق نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا زمانہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہے، قیامت تک کا ہے ان کا زمانہ، تمام زمانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے آپ کی نبوت ہے. اس لیے وہ کیا ہے؟ ثبوتی ہے، وہ ثابت ہے، وہ قائم ہے، حدوثی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جیسے ہم دارب مضروب کہتے ہیں بھائی مارنے والا، صحیح ہے نا؟ تو کسی نے کسی کو کسی خاص وقت میں مارا ہوگا نا. ٹھیک ہے نا؟ کل فلاں نے فلاں کو مارا، پر ٹھیک ہے نا 2 دن پہلے آپ کہیں جی فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، تو اس کا فعل کسی خاص وقت میں وقوع پذیر ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے تفصیل بتا رہا ہوں. بس ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ الف لام اسمی جو ہے وہ اس میں فاعل و اس میں مفعول حدوثی پر داخل ہوتا ہے، اور الف لام جو حرفی ہے وہ اس میں فاعل و مفعول ثبوتی پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب مثالوں کے ساتھ یاد رکھیں کہ جو مصطفیٰ اور مجتبیٰ کے اوپر الف لام داخل ہوگا وہ جو ہے وہ ثبوتی ہوگا، کیونکہ وہ ثابت ہے، قائم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دارب مضروب وغیرہ کے اوپر جو ہوگا وہ حدوثی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ عارضی ہوگا. اچھا، پھر حرفی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ الف لام جو اس میں موصول کے معنی میں نہ ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں، زائد اور غیر زائد. ٹھیک ہے نا؟ زائد کیا ہے؟ وہ الف لام حرفی ہے جو اپنے مدخول کے معنی میں کسی قسم کی زیادتی پیدا نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ زائد ہم اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم کہتے ہیں عام طور عموماً ہم کہتے ہیں بھئی یہ با زائد آ گئی، لام زائد آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ واؤ زائدہ ہے جملے کے اندر.
ٹھیک ہے نا. تو زائدہ سے مراد کیا ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی وہ جس چیز پہ داخل ہو رہی ہے، جس کلام میں اسے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ہونا نہ ہونا اس کلام کے اندر اس کے معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی الف لام حرفی جو اپنے مدخول میں کسی قسم کی زیادتی پیدا نہ کرے، اس کی دو قسمیں ہیں، لازمی اور عارضی. لازمی کیا ہے؟ وہ الف لام جس کا اپنے مدخول سے جدا ہونا محال ہو، جیسے اللہ اس میں جلالت کا حمزہ. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں یہ نوٹ پڑھیں، لفظ اللہ ایک مرجوح قول کے مطابق اصل میں الہن تھا، اس پر الف لام داخل ہوا تو الالہ ہو گیا. پھر اس کے حمزہ اصلی کو حذف کر دیا گیا، اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. الالہ کے بجائے الہ کا جو تھا حمزہ اسے گرا دیا تو اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ وہ الف لام جس کا اپنے مدخول سے جدا ہونا محال ہو، جیسے اللہ اس میں جلالت. یہ کیا ہے؟ لازمی. تو یہ الف لام زائد کی یہ دو قسمیں ہیں، لازمی اور عارضی. جسے آپ جدا نہیں کر سکتے وہ لازمی ہو گیا، اور جسے آپ جدا کر سکتے ہیں وہ عارضی ہو گیا. جیسے وہ الف لام جس کا اپنے مدخول سے جدا ہونا محال نہ ہو، یہ انسانوں اور شہروں کے نام پر داخل ہوتا ہے، جیسے المدینتو. اب مدینتو تن بھی کہتے ہیں اور المدینتو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. الحسن بھی کہتے ہیں اور حسن بھی کہتے ہیں، الحسین بھی کہتے ہیں اور صرف حسین بھی کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ الف لام عارضی. نوٹ: علم پر الف لام کا دخول سماعی ہے، قیاسی نہیں. چنانچہ المکۃ المحمد اور العلیجو کہنا درست نہیں، کیونکہ یہ جو الف لام ہے جو اعلام پر آتا ہے، یعنی ناموں پر داخل ہوتا ہے، یہ سب پر نہیں ہوتا، کچھ کے اوپر داخل ہوتا ہے، باقیوں پر نہیں ہوتا. تو جہاں پر سماعی ہے، ٹھیک ہے نا، اہل زبان سے سنا گیا ہے کہ وہ فلاں نام کے ساتھ الف لام جو ہے وہ داخل کرتے ہیں، وہاں پر ہم بھی استعمال کریں گے، ادروائز اسے استعمال نہیں کریں گے. اب یہ غیر زائد کی 5 قسمیں ہیں، میرا خیال ہے ان کو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں، ورنہ یہ کنفیوز ہو جائیں گے آپ اس کے اندر نا. ٹھیک ہے نا. ابھی تک جتنا میرا خیال ہے پڑھ لیا ہے نا، پچھلے 3-4 قاعدے اور یہ والی چیز، اس کو آپ تھوڑا سا ریوائز کر لیجئے گا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی ختم کر دیں پھر کلاس. کوئی کوشچن نہیں ہے؟ نہیں میرا تو نہیں ہے کوئی. میری طرف سے بھی نہیں ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے نا، تو پھر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ کل پوچھ لیں گے جی کلاس جی میں. جی بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو کلاس کل ہی کل رکھیں یا پرسوں رکھیں؟ جو آپ کے لیے آسان ہے. میرا خیال ہے کل رکھ لیتے ہیں، کیونکہ پرسوں پھر جو ہے نا وہ بالکل آخری دن ہوتا ہے نا کلاس اپنے سنڈے سے پہلے، تو کچھ چیزیں پھر اس کی بھی تیاری ریویژن وغیرہ کرنی ہوتی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. تو بہتر یہ کہ جی کل کا رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تاکہ ایک دن پہلے تھوڑا سا فری ٹائم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے پھر. ٹھیک ہے. فی امان اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.